یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ آیت نمبر 17 جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا۔ اس سے قبل آپ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی گفتگو جو انہوں نے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ اقدس میں عرض کی وہ سماعت فرمائی۔ اب جب یہ دونوں حضرات فرعون کے پاس جب پہنچے، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ رات کے وقت فرعون کے دربار میں پہنچے اور صبح تک وہ جب اس کے دربار پہنچے تو باہر کھڑے رہے۔ جب صبح اس کا دربار کھلا تو اس کے دربار نے اندر جا کر بتایا کہ ایک شخص باہر آیا ہے جو خود کو اللہ کا نبی اور رسول بتاتا ہے اور وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں حضرات موجود تھے۔ فرعون نے جب یہ سنا تو فرعون نے اپنے دربان سے کہا کہ انہیں اندر بلایا جائے۔ جب فرعون نے انہیں اندر بلایا تو فرعون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور دیکھتے ہی پہچان لیا۔ اب قرآن مجید نے فرعون کی گفتگو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو، یعنی فرعون کے کچھ سوال اور موسیٰ علیہ السلام کے اس پر کچھ جواب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے بچپن میں تمہاری پرورش نہیں کی تھی اور تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے پاس بسر نہیں کیے تھے۔ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا، نُرَبِّكَ یہ رب سے ہے، ہم تیرے رب رہے، ہم تیرے رب رہے، یعنی کہ رب کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنا۔ قَالَ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب میرے ان رب پر رحم فرما۔ والدین کے لیے یعنی رب کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنا، تو پرورش کرنا یہ رب جو ہے وہ بعض اوقات والدین پر بھی یہ اس کا لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے، اور وہی لفظ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بولا أَلَمْ نُرَبِّكَ، کیا ہم نے تیری پرورش نہیں کی، ایک عرصہ تک ہم تیرے رب نہیں رہے، فینا ولیدا ایک لمبا عرصہ، وَلَبِثْتَ فِينَا اور آپ نے قیام کیا ہمارے پاس، من عمرک سنین اپنی عمر کے کئی سال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی عمر کے آغاز کے 30 سال فرعون کے پاس رہے، شاہی لباس، شاہی سواری اور تمام جو معاملات تھے وہ شاہی استعمال کیا کرتے تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدائش کے وقت ہی آپ کی والدہ ماجدہ نے جو ہے وہ دریا میں کشتی کے اندر بہا کر فرعون کے دربار کی طرف بھیج دیا تھا۔ تو پھر جب فرعونیوں نے صبح کے وقت کشتی کے اندر سے ایک بچہ دیکھا تو فرعون کی بیوی آسیہ، انہوں نے جب اس بچے کو دیکھا تو ان کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے فرعون سے کہا کہ آگے سورہ مریم کے اندر اس کا ذکر آئے گا کہ آپ نے یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت بچہ ہے
کیا ہم اسے اپنا بیٹا نہ بنا لیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طریقے سے فرعون کے دربار میں داخل ہوئے، اور یہ مقصد اس کا یہ تھا کہ فرعون جو اس بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان پر تقریباً ایک طویل عرصہ ان پر ظلم و ستم کرتا رہا، ان کو غلامی اور محکوم والی زندگی بنا ان کو اس نے دی، اور جتنے بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان میں سے جو لڑکے پیدا ہوتے تھے وہ ان کو قتل کر دیا کرتا تھا، اور لڑکیوں کو وہ اپنی غلام اور باندیاں بنا کر رکھتا تھا، کیونکہ اس نے خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو اور تمہاری اس سلطنت کو جب وہ ختم کر دے گا۔ اس لیے فرعون بنی اسرائیل والوں کے ساتھ یہ ظلم کیا کرتا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ یہ معاملہ کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور تدبیر دیکھے کہ جس نے اس کا تختہ الٹنا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری پرورش اس کے اپنے گھر میں ہی کرائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں پرورش کی اور 30 سال تک رہے، اور اس کے بعد جب وہ ایک شخص کے ساتھ معاملہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مکہ مارا تو وہ مر گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین چلے گئے، اور مدین میں تقریباً 15 سال کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں رہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے راستے میں انہیں نبوت اور رسالت عطا فرمائی، اور یہ پھر وہاں پر پہنچے۔ اب یہ وہ بات ذکر کر رہا ہے، أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، آپ نے ایک طویل عرصہ ہمارے پاس گزارا۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور فرعون کہتا ہے تم نے وہ کام کیے جو تم نے کیے، اور اشارہ کس طرف تھا؟ اشارہ وہ اسی قتل کی طرف تھا کہ تم نے ایک ایسا کام کیا کہ جو تم اس پر اقرار کرتے ہو کہ تم نے کیا ہے، اور حالانکہ وہ تمہاری زیادتی تھی۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور آپ نہ شکرے تھے، آپ نے میرا شکریہ نہیں ادا کیا، نہ شکری کی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایک طویل عرصہ آپ میرے پاس رہے، پھر جب آپ مجھ سے رخصت ہو کر چلے گئے تو آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں، اور پھر اتنا بڑا آپ کام کر کے گئے کہ ہماری قوم، ہمارے قبیلے کے ایک شخص کو آپ نے جب وہ مار دیا، اور مارنے کے بعد آپ وہاں سے چلے گئے۔ من الکافرین، ہم یہ کفر کا ترجمہ ناشکری کیا ہے، اس کا یہاں پر کفر کا ترجمہ، من الکافرین کا ترجمہ یہاں پر ناشکری سے کیا جا رہا ہے۔ قالا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں باتوں کے جواب دیے۔ آپ نے فرمایا قال فعلتها اذا وانا من الضالين، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس آپ کام کا ذکر کر رہے ہیں نا، کہ یہ میں نے کام اس وقت کیا تھا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس یہ حکم نہیں آیا تھا نبوت کا، رسالت کا، اور میں نے یہ کام جو کیا ہے وہ میں نے ارادہ تک نہیں کیا، یعنی بے خبری میں وہ کام کیا ہے۔ من الضالین کا معنی یہ ہے کہ اب دوسرے تراجم والے جو ہیں وہ اس کا ترجمہ بڑا زبردست اور خطرناک ترجمہ کرتے ہیں کہ ضال گمراہی کو کہتے ہیں، اس کا ترجمہ ایک گمراہی بھی ہے، لیکن اس کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، تو معنی اس کا یہ نکلے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال فعلتها، میں نے یہ کام کیا ہے، اذن کب کیا، وانا من الضالین، میں نے یہ کام اس وقت کیا کہ جب ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم میرے پاس نہیں آیا تھا، اور میں نے جو کام کیا وہ بے خبری میں اس لیے کیا کہ مکہ مارنے کا مقصد اس شخص کو قتل کرنا یا مارنا نہیں تھا، فقط ایک تعلیباً اسے سمجھانا مقصد تھا کہ بندہ کسی کو مارے تو مکہ مارنے کے ساتھ کوئی مر بھی نہیں جاتا، لیکن وہ ایک تقدیر الہی کے ساتھ اگر مر گیا تو میرا اس میں کوئی ایسا قصد، کوئی ایسا ارادہ، اور اس کو فقط مارنا ہی میرا مقصد نہیں تھا۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، اور پھر جب ایسا ہو گیا تو پھر میں تمہارے پاس سے فرار ہو گیا، نکل گیا، میں چلا گیا۔
لما خفتکم، جب مجھے اس چیز کا ڈر ہوا، فوہب لی ربی حکم وجعلنی من المرسلین، جب مجھے اس چیز کا ڈر ہوا کہ اب آپ اس کی انتقام سے، اس کے انتقام میں آپ مجھے، جب وہ اندیشہ اور مجھے ایک خدشہ ہوا کہ مجھے آپ نقصان پہنچائیں گے، تو اس لیے میں یہاں سے نکل گیا. لیکن نکل جانے کے بعد فوہب لی ربی حکما، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم ارشاد فرمایا ہے. اس حکم سے مراد نبوت و رسالت ہے. فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین، اور اس نے مجھے رسولوں میں سے بنایا ہے، رسولوں میں سے بنایا ہے. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسرائیل. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگلی بات بھی سن لیں، جو تو مجھے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تو نے ایک عرصہ، طویل عرصہ میں ہمارے پاس گزارا، اور گزارنے کے بعد ناشکری کی حالت میں یہاں سے واپس چلا گیا. آپ نے فرمایا تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، یہ جو تو مجھے نعمتیں گنا رہا ہے، میری ذات پر احسان کرا رہا ہے، ان عبدت بنی اسرائیل، تجھے اپنا نہیں پتا کہ تو نے ایک طویل عرصہ بنی اسرائیل والوں کو تو نے غلام بنا کر رکھا، ان کے اوپر جابر حکمران بن کر رہا اور ان کو محکوم بنا کر رکھا. یہ تیرا کیسا احسان ہے؟ احسان تو تب ہوتا ہے کہ کسی کو فری ہینڈ دے کر اور ان کو آزاد کر کے جب وہ چھوڑا جائے، اور چھوڑنے کے بعد اگر آپ اس پر کوئی احسان کرتے ہیں یا اسے کوئی اچھی نعمت پیش کرتے ہیں اور وہ قبول کرتا ہے تو پھر تو احسان ہے. مانا یہ ہے جسے امام قرطبی نے نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ یہ تو اسی طرح ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو تو بچے کی پیدائش کے وقت ہی اس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھا دیا جائے، اس کے باپ کو قتل کر دیا جائے. باپ کو قتل کر کے اب اس بچے کو تو اپنی پرورش میں لے لے اور اس بچے کی پرورش کرے، اس بچے کو تو اچھا سنبھالے، اور سنبھالنے کے بعد جب بچہ بڑا ہو تو اسے تو اب احسان جتائے کہ میں نے تیری پرورش کی ہے. بھائی تو نے پرورش کی، یہ پرورش تو نے اس لیے کی ہے کہ تو نے اس کے باپ کو قتل کیا ہے، لہذا تو نے جو میری پرورش کی ہے، میری پرورش تو نہ کرتا. اس سے بڑا اور گھنونا تیرا جرم یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل والوں کے قتل کیے ہیں. بنی اسرائیل والوں کو تو نے جب وہ محکومانہ زندگی میں مجبور کیا ہے، ان کو غلامی کی زندگی پر مجبور کیا ہے، لہذا اس اعتبار سے اگر تو دیکھے تو تیرا مجھ پر کیا احسان ہے، تیرا مجھ پر کیا احسان ہے. خداوند قدوس کی ایک تدبیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں سے کہ جن لوگوں میں سے تو قتل عام کر رہا تھا، خدا نے ان میں سے مجھے تیرے قبضے میں رکھ کر مجھے بچایا بھی اور تیرے سامنے آج کھڑا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ یہ ساری گفتگو کی. پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کے سامنے فرعون لاجواب ہوا تو پھر کہنے لگا قال فرعون وما رب العالمین. اچھا اب بتاؤ پھر آپ کیسے آئے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی اور رسول بن کر آیا. آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول بن کر آیا ہوں. پھر اس نے آگے سے کہا رب العالمین کی کیا تعریف ہے؟ وما رب العالمین، کسے کہتے ہیں رب العالمین؟ وہ تو خود کو رب کہتا تھا نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا رب العالمین کسے کہتے ہیں؟ انشاءاللہ اگلی آیات میں اس کا تذکرہ کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بڑا تصریحاً، بڑا جو ہے وہ ایک واضح طور پر رب العالمین کی تعریف کر کے اپنے رب عز و جل کا بیان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں پیش کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.